کیونکہ ولایتوں کے ڈیلر علی علی دیتے تھے ہر ایک کوشچن کا آنسر. اصحاب کے لیے بھی تھے ونڈر علی علی، اصحاب کے لیے بھی تھے ونڈر علی علی. اور اصحاب مصطفیٰ کی تھی گریٹ کیبنٹ، اصحاب مصطفیٰ کی تھی گریٹ کیبنٹ. سنسد نبی کی ہوم منسٹر علی علی، سنسد نبی کی. دا گریٹ سن، دا گریٹ فادر، دا گریٹ گرانڈ فادر، یہ بڑے باپ داداؤں والوں کی بات ہے جن لچے نہ سمجھ سکے ہو. اصحاب مصطفیٰ کی تھی گریٹ کیبنٹ، سنسد نبی کی ہوم منسٹر علی علی. اور علی کے نام سے خاتا علی ہے، علی کے نام سے غوث جلی ہے، علی کی راہ پہ ہندل ولی ہے، علی کے دہر بدہر علی ہے. جہاں لگایا میں نے علی کا نعرہ، لرز اٹھا ہے وہ نظم سارا. علی کے نام سے غاتا علی ہے، علی کے نام سے غوث جلی ہے، علی کی راہ پہ ہندل ولی ہے، علی کی دہر بھی دہر علی ہے. علی کا نام جب بھی میں نے لیا ہے، علی کے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے. جہاں لگایا علی کا نعرہ، لرز اٹھا ہے وہ نظم سارا. مچی گاہ میں جو کھل بلی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، زبان پہ علی علی ہے. جہاں لگایا علی کا نعرہ، لرز اٹھا ہے وہ نظم سارا. مچی ادا میں جو خل بلی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، ہر ایک زبان پہ علی علی ہے. اور اندھیری شب میں اجالا نکال دیتا ہے، اندھیری شب میں اجالا نکال دیتا ہے. اندھیری شب، اندھیری شب میں اجالا نکال دیتا ہے. یا رسول اللہ اذان ایسی آپ کا بلال دیتا ہے. اندھیری شب میں اجالا نکال دیتا ہے. یا رسول اللہ اذان ایسی آپ کا بلال دیتا ہے. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک. اندھیری شب میں اجالا نکال دیتا ہے. یا رسول اللہ اذان ایسی آپ کا بلال دیتا ہے. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک. علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک. علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. اور میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہے تجھے کہتے وہ عمل ہے جو شجرے خنگال ہو. بابا یا رسول اللہ پرکھنا ہے تجھے، یا علی کہہ دے یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. اور علی کا ذکر مقدر سوال دیتا ہے. علی کا ذکر مقدر سوال دیتا ہے. علی کا بغض، علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے. علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے. علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیتا ہے. زندہ باد. تو ان کے ذکر کو ادنا، چھوٹا، ادنا نہ سمجھ اے منکر. علی وہ ہے
جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. پتھر کا دل، پتھر کا دل، لوہے کا جگر، سب پارا پارا ہوگا. پتھر کا دل، لوہے کا جگر، سب پارا پارا ہوگا. نام علی کا لیں گے، میدان ہمارا ہوگا. نام علی کا لیں گے، میدان ہمارا ہوگا. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ. علی کا گھر، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا. اور اس کی تشریح آگے مل جائے گی. بتاؤ، علی کے گھر کا بچہ، چھوٹا بچہ بھی شیر خدا. دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے. دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے. ہر ملا سامنے دھمکیاں کیا دیتا ہے. دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے. ہر ملا سامنے دھمکیاں کیا دیتا ہے. نام اصغر ہے میرا، ہوں میں علی کا پوتا. نام اصغر ہے میرا، ہوں میں علی کا پوتا. انگلیوں پہ جو تیرے خیبر لگا دے. جس شجرے میں نیچے نام عبد القادر جیلانی ہے، اس شجرے کا پہلا اوپر کا نام ابو طالب ہے. جس شجرے میں آخری نام معین الدین حسن سنجدی ہے، اس شجرے کے پہلے اوپر کا نام ابو طالب ہے. جس شجرے میں رزق اللہ شاہ ثالث نیچے نام ہے، اس شجرے کا پہلا نام ابو طالب. اور جس شجرے میں میاں شیر شاہ غناوی آخری نام ہے، اس شجرے کا اوپری نام ابو طالب ہے. یہ شجرا ہے، شجرا جو پڑھا ہے وہ پڑھتا گیا اور کامیابی پاتا گیا. جو علم ہو گیا وہ دین سے بھی گیا، دنیا سے. راج اللہ کا کرم ہے کہ آج دین حضرت شمس تبریز کا تو ہے ہی، اور یہ بھی اولاد ابو طالب ہی کی، امام زین العابدین کی نسل سے. اور آج حضرت علی اصغر کا بھی دین ہے. ماشاءاللہ. درود پاک پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شاہ شمس تبریز کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی نعتوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا. ذہن میں ایک بات بیٹھی، اکثر کر لوگ نعت خواہ کی فہرست میں اور لکھنے والوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام تو نعت لکھنے میں سب سے پہلا نام صرف اللہ رب العزت کا ہے. اللہ نے نعت بشکل قرآن، نبی کی جو نعت ہے وہ قرآن ہے، اور دوسری نعت
کس نے لکھی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. حضرت ابو طالب نے کچھ اور نہیں کیا، بس رب کی سنت کو ادا کر لیا. فرق اتنا ہے، رب نے جو نعت لکھی اس نعت کو کائنات نے پڑھ لیا، اور رب کی سنت کو جس نے ادا کر لیا لوگوں نے اسے انکار کر دیا، تو رب نے اعلان کر دیا کہ جس شجرے سے تو وابستہ ہے یہ شجرا بھی ابو طالب کا محتاج ہے. وہ بات پھر کبھی بتائیں گے، چلیے جی بات کریں. تو نعتوں کی فہرست میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی نام، بے شک میں مانوں گا حسان کا بھی نام ہے. ایک نام اور بھی مشہور ہے، جب نعت چل رہی تھی تو مجھے وہ بڑا ان کا پورا بیان ان کا دماغ میں اس طرح سے چل رہا تھا. حضرت امام بشیری رحمۃ اللہ، وہ امام، وہ عشق میں جھومنا، وہ عشق میں پڑھنا. میں ان کی اس عشق و مستی کی بات جب یاد کرتا ہوں تو مجھے صرف اتنا یاد آتا ہے کہ جب اتنی محبت میں جس کا پیرالائسس آ گیا ہو، آدھا انگ کام کرنا بند کر دیتا ہو، اور وہ مستی میں نعت لکھتے ہو اور جھومتے ہو، جس نے نبی کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہو، ہر لمحہ اپنے سینے سے سمیٹ کر رکھا ہو، ہر لمحہ اپنی پلکوں پر بچھائے رکھا ہو، ہر لمحہ اپنے کاندھوں سے اٹھا کر رکھا ہو، اس نے نعت کیسی لکھی ہو؟ حضرت امام بشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو لکھی ہے. جب پیرالائسس آ گیا، نبی کا کلام لکھا، کلام لکھتے گئے. کلام بھی بڑا پیارا تھا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہ کلام لکھتے بس آنکھ لگ گئی. اللہ والوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے وہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. لکھتے آنکھ لگ گئی تو آنکھ بند جیسے ہی ہوئی. آنکھ کا بند ہونا تھا، نیند کا غلبہ طاری ہونا تھا. ہاتھ میں قلم ہے، کاغذ میں قلم سے لکھ رہے گئے. آنکھ لگ گئی، یہ نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، اور اسی نیند میں آمینہ کا لال آ گیا. نبی کا دربار سجا ہوا ہے. خلفائے راشدین صحابہ کرام کا بڑا ہجوم لگا ہوا ہے. بڑا ہجوم ہے، اور ہجوم کے بیچ میں امام بشیری کھڑے ہیں، اور نبی ارشاد فرماتے ہیں بشیری قصیدہ سنا. نبیوں کا سرور ارشاد فرمایا بشیری وہ قصیدہ سناؤ. حضرت امام بشیری نے قصیدہ سنانا شروع کر دیا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب پورا قصیدہ پڑھتے گئے جب قصیدہ پڑھ رہے تھے نبی قریب آئے. نبی نے دودھ کا کٹورا اپنے ہاتھ سے اٹھایا. آج جو ثنا خواہ کو یہ نذرانہ دے رہے ہیں، یہ دینا میرے نبی کی سنت ہے. یہ دینا میرے نبی کی سنت ہے. نبی نے دودھ کا کٹورا اٹھایا اور امام بشیری کو دیا، پلایا، اور پلاتے گئے. ان کو پلانے کے بعد پھر نبی آخر الزمان نے اپنی چادر بردہ عطا فرمائی. چادر عطا فرمائی. یہ جو نذرانہ دے رہے ہیں نا، یہ بھی ایک سنت ہے. نبی چادر عطا فرمائی، اور نبی آخر الزمان نے بشیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا. امام بشیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا. جس حصے میں لقبات ہے ہاتھ پھیرا. امام بشیری کی آنکھ کھل گئی. یہ خواب تھا. آنکھ کھولی
کیا دیکھ رہے ہیں کہ منہ میں دودھ کی خوشبو ہے اور کاندھے پر چادر مصطفیٰ پڑی ہوئی ہے، اور جو انگ بند ہو چکا تھا وہ کام کرنے لگا، اٹھے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد فوراً مسجد میں چلے گئے۔ جب مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کر دل میں خیال رہا کہ آج بہترین خواب دیکھا گیا، خواب میں نبیوں کے سرور کو دیکھا، بس اسی خواب کو ذہن میں خیال رکھتے ہوئے جب آ رہے تھے تو پیچھے سے مجذوب نے آواز دی، اے بشیری رک جاؤ۔ حضرت امام بشیری پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے، کون؟ کیا دیکھ رہے؟ ایک مجذوب، جسے دنیا پاگل کہتی ہے، ایک مجذوب آواز دے رہا ہے، کہا بشیری رک جاؤ۔ امام بشیری سوچ میں پڑ گئے، کبھی تو اس مجذوب نے مجھے نہیں بلایا، آج کیوں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا بشیری آؤ۔ امام بشیری پہنچے، کہا بتاؤ مجذوب کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ کبھی نہیں بلایا، آج کیوں بلایا؟ کہا بشیری وہ قصیدہ مجھے سناؤ۔ کہا کون سا؟ کہا کل خواب میں نبی کو سنا رہے تھے۔ نہیں چھوڑیں گے ہندوستان۔ امام بشیری سوچ میں پڑ گئے، یہ میرا خواب، رات میں دیکھا، صبح اٹھا، وضو بنایا، نماز پڑھی، نماز کے بعد واپس پلٹ رہا، میں نے کسی کو خواب نہیں بتایا۔ اے مجذوب تمہیں پتا کیسے چلا؟ یہ تو میرا خواب تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ مجذوب نے آواز دیتے ہوئے فرمایا، اے بشیری جس نبی کے دربار میں تم نعت پڑھ رہے تھے، تم نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، پیچھے جو پورا مجمع تھا، پورا لشکر جو کھڑا تھا، تمہارے بالکل پیچھے میں بھی کھڑا تھا اور نعت سن رہا تھا۔ جب امام بشیری کے زمانے میں مجذوب ایسا ہو کہ بشیری کے خواب میں جا کر نبی کا دیدار کرتا ہو، تو جو نبی کے خاندان سے پیدا ہوا ہو، جو نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، جو نبی کے ونش میں نیچے آیا ہو، جس پر فیض امام زین العابدین امام علی اور امام موسیٰ رضا نقی کا ہو، جس پر نگاہ کرم مولا کائنات کی پڑ چکی ہو، جس پر حسن و حسین کا فیض برستا ہو، جس پر امام جعفر صادق اور امام باقر کا خاص کرم ہو، اور جس کی اولاد میں امام نصیر الدین جیسے باکمال بزرگ پیدا ہوتے ہو، وہ شمس تبریزی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ شمس تبریز جو ملتان کے شہر میں کھڑے ہو کر سمندر کے بیچ میں کھڑے ہو جائے، گوشت کے ٹکڑے کو یا مچھلی کو اٹھا کر کہتے، اے شمس تو بھی شمس میں بھی شمس، آ جا نیچے گوشت کا ٹکڑا تو سینک لے تاکہ یہ شمس اپنی حاجت کو پوری کر لے۔ وہ شمس تبریزی جس کے پلو کو پکڑنے کے لیے آسمان سے ملائکہ اتر گئی ہو، وہ شمس تبریزی جس کے لیے ملائکہ نے سجدے کی حالت میں رب کے دربار میں یہ دعا مانگی ہو، مولا شمس کو ہمارا استاد بنا دے تاکہ ملائکہ تقدیر میں پا جائے۔ وہ شمس تبریزی جس کے ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے جب دعا نکلتی تھی تو لفظوں کو فرشتے اپنے دامن میں سمیٹ کر عرش اعظم تک لے جاتے ہو۔ وہ شمس تبریز جس کی دعاؤں کو بیت المعمور میں جس کی دعا طواف کرتی ہو، وہ شمس تبریز جس کی دعا نکلنے پر
جنت کے ہر ایک محل دیکھنے کے لیے جھکتے ہو، وہ شمس تبریز جس کی الفاظوں کو چومنے کے لیے جنت کی حوریں دوڑا کرتی ہو، وہ شمس تبریز جس کی دعا کو فرشتوں کا سردار جبریل سلامی دیتا ہو، وہ شمس تبریز جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے عرش اعظم اس دعا کو سنبھال لیتا، وہ شمس تبریزی کا دن آ گیا، وہ شمس تبریز جن کی دعاؤں نے خاندان ابو بکر کے شہزادے کو جلال الدین رومی ان کو مولانا روم بنا دیا ہو، وہ مولانا روم جس کے علم پر لوگ مثالیں دیتے ہو، اور وہ مولانا روم ہے۔ پوری تفسیر میں نہیں، تھوڑا مختصر سے لہجے میں بتاتا چلو، بڑا تفسیری لمبا واقعہ ہے، وہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ایک نعت کی آخری کڑی ہماری باقی ہے۔ وہ مولانا روم جن کے لیے یوں کہا گیا ہے کہ ان کی درسگاہ میں ولی بیٹھا کرتے تھے، وہ مولانا روم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خاندان سے ہے مولانا روم۔ اس سے پہلے ایک بات ایک مختصر سی بتا دوں، حضرت شمس تبریز کے والد حضرت محمد تبریز، جب وہ حضرت شمس تبریز کو ناظرہ کلاس میں داخلہ کروانے کے لیے استاد کے پاس پہنچے، کہا کہ بس میرا یہ خیال ہے کہ میرے بیٹے کو تھوڑا سا ناظرہ کلاس سکھا دو تاکہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائے۔ ناظرہ کلاس میں تختی، یسر القرآن، قرآن شریف یہ سکھا دو تاکہ میرا بچہ سیکھ لے گا۔ ناظرہ کلاس کوئی حافظ قاری عالم مفتی شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے، ناظرہ کلاس سکھا دو، بس اتنا سکھا دو تاکہ میرے ساتھ وہ کام کر سکے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے بٹھا دو۔ استاد نے تو پڑھانا شروع کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو الف با تا سا، پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھاتے گئے تختی، یسر القرآن، قرآن شریف، چند دن دیکھیں، مہینے نہیں بتا رہا ہوں، سال نہیں بتا رہا ہوں، چند دن بعد جب بابا آئے، حضرت محمد تبریزی آئے، کہا میرا بیٹا کتنا پڑھ چکا؟ کہا پوچھ لو، بیٹا آپ کا پڑھ رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ میں تو ناظرہ پڑھا رہا ہوں قرآن، یہ حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ میں نے تو ناظرہ پڑھایا، حافظ تو یہ اپنے آپ بنے۔ میں تو ناظرہ پڑھا رہا، شیخ الحدیث تو یہ اپنے آپ بنے۔ میں تو ناظرہ پڑھا رہا، عالم تو یہ اپنے آپ بنے۔ میں ناظرہ پڑھاتا رہا اور فقہ کے علم میں یہ فائد ہوتے چلے گئے۔ جتنی دیر میں لوگ ناظرہ پڑھتے تھے اتنی دیر میں یہ قرآن حافظ، وہ شمس تبریز جس نے 7 سال کی عمر میں فرشتوں سے پہلی مرتبہ کلام کیا ہو، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مولانا روم جن کے درسگاہ میں ولی بیٹھا کرتے تھے، وہ مولانا روم جن کی لکھی ہوئی کتابوں سے لوگ باکمال عالم بنتے تھے، وہ مولانا روم نے اپنی زندگی کی بہترین کتابیں لکھی۔ جب ان کے دربار میں شمس تبریزی پر پڑھا، تفصیلی لمبا واقعہ کس طرح سے آیا، کیوں ہوا، کیسا ہوا، رب کے دربار سے کلام ہوا، یہ سب باتیں ایک طرف رکھے، وقت نہیں ہے۔ ان کے دربار میں پہنچے، دیکھا کہ بڑا مدرسہ چل رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت شمس تبریزی مدرسے کے بعد
کہاں کہاں تک گئے اور کہاں کہاں پہنچے ہیں اور کس کس کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ یہ تو رب کا حکم تھا کہ اے شمس جاؤ رومی کو علم دے آؤ۔ فقیری لباس میں جب حضرت شمس تبریز جب پہنچے رومی کے، حضرت مولانا رومی کے دربار میں، پہلے تو سب لوگ پڑھنے والے دیکھنے لگے یہ فقیر یہاں کیوں ہے۔ یہ تفسیری بڑا واقعہ ہے، الگ الگ باتیں لوگوں میں ہونے لگی، الگ الگ چرچا ہونے لگی۔ حضرت روم کے دربار میں جب یہ شمس تبریز پہنچے تو حضرت امام رومی کتاب لکھ رہے تھے اور کتابوں کا ضم غفیر ایک بڑا لائبریری کی طرح بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کسی روایت میں یہ بھی ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، کسی روایت میں ہے کہ حوض کے کنارے بیٹھے تھے، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کسی روایت میں یہ بھی ہے کہ امام رومی کے مسند پر وہاں جا کر بیٹھے، الگ الگ تفسیر ہے۔ امام رومی نے دیکھا، کہا کہ کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت شمس تبریزی نے ارشاد فرمایا کہ مولانا یہ ضم غفیر جو کھڑا کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکسٹ یہ کیا ہے؟ یہ ضم غفیر کتابوں کا لگایا کیا ہے؟ امام نے فرمایا ای آس کہ تو نہ جانی، یہ وہ ہے کہ تو نہیں جانتا، یہ وہ کتابوں کا ضم غفیر ہے، تو نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی بات ہے، میں نہیں جانتا۔ کتابیں اٹھائی ڈال دی پانی میں۔ امام کا میری زندگی کی کمائی ہے، پوری زندگی سے لکھتا رہا، تب جا کے یہ ضم غفیر تیار ہوا تھا، کہ اسے پانی میں تو نے ڈال دیا۔ تو نے تو کہا تھا کہ تو نہیں جانتا اس کے بارے میں نے ڈال دیا پانی میں۔ کچھ الفاظ وہاں کچھ لوگوں نے غلط الفاظ استعمال کیے، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا۔ کہا کہ اگر تجھے اتنی ہی پرواہ ہے کتاب کی، پانی میں ہاتھ ڈالا کتاب نکالی، پھر پانی میں ہاتھ ڈالا کتاب نکالی، پھر پانی میں ہاتھ ڈالا کتاب نکالی، پھر ہاتھ ڈالا، تمام کتابیں جب نکالی، مولانا روم نے کتاب کو اٹھایا، جس پانی سے کتاب کو نکالا تھا نہ اس کتاب میں پانی کا کوئی قطرہ ہے، نہ کوئی سب گیلا ہوا ہے، نہ کوئی ورق پھٹا ہے، نہ کتاب میں پانی کا کوئی نام و نشان ہے۔ وہ دھول، وہ مٹی، وہ گرد و غبار جو پیس پر لگا ہوا تھا وہ ویسے کے ویسے دھول رہی۔ امام نے کہا، مولانا رومی نے کہا، یہ چیز یہ کیا ہے؟ شمس تبریزی بول اٹھے، کہ تو نہیں جانی، یہ وہ ہے کہ تو نہیں جانتا۔ وہ جتنے بیٹھے تھے ولی آنکھیں ملتے رہ گئے، کیا ہو گیا؟ امام رومی بول اٹھے کہ شمس تبریزی کا غلام رومی ہو گیا۔ وہ جو آنکھیں مل رہے تھے عالم کہنے لگے، وقت کا امام یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ایک فقیر ہے، یہ فقیر ہے، فقیری لباس ہے، نہ شریعت کا اسے خیال ہے، نہ تو لباس کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ پہرن کا طریقہ ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی ان کی غلامی کیوں؟ کہا کہ باپ دادا ان کے دادا کی غلامی کر گئے، یہ رومی ان کی غلامی کرے گا۔ فرق اتنا ہے کہ رومی کے علم سے کوئی عالم نہیں بنتا، شمس تبریزی کی مہر سے کائنات میں علم پھیلتا ہے۔
رومی کے علم سے مولوی بنتا ہے، رومی کے علم سے مولوی بنتا ہے. کس کے علم سے؟ مولانا روم کہتے رومی کے علم سے مولوی بنتا ہے. اور شمس تبریزی کی غلامی سے رومی پیدا ہوتے ہیں. یہ شمس تبریزی کا علم ہے. وہ شمس تبریزی جن کا کچھ ایسا بھی کہا گیا تھا یہاں ایک اور تبدیل کر کے کہ حضرت علامہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہ حج کے لیے لوگوں کو لے جا رہے تھے، بڑا ضمن کفیر تیار ہوا تھا. دو الگ روایتیں دونوں کو بتا رہا. تو حضرت مولانا رومی وہ سب کو جمع کر کر جب لے کر جا رہے تھے تو راستے میں یہی شمس تبریز ملے تھے. حضرت شمس تبریز نے فرمایا کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں. مولانا رومی نے کہا چلو ساتھ میں. سب کو حضرت مولانا رومی پڑھا رہے تھے. حضرت شمس تبریز نے کہا کہ مجھے بھی پڑھا. کہا اچھا پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو. رات کا وقت تھا، اندھیری شب تھی، اجالا تو نہیں تھا. کہا کہ مولانا حضرت علامہ رومی کہنے لگے پڑھو الف. مولانا حضرت شمس تبریز مولانا کی بات کو سن کر فرمانے لگے الف پڑھوں گا مگر پہلے الف دکھاؤ. الف پڑھوں مگر الف دکھاؤ تو پڑھو. کہاں الف دکھایا نہیں جاتا، پڑھنا ہوگا، پہلے پڑھو پھر دیکھو. کہاں نہیں پڑھاؤ مگر دکھا کر پڑھاؤ. کہا دیکھنا ہے تو پڑھتے رہو جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تب تک پڑھتے رہو. حضرت شمس تبریزی نے یہاں یہ بھی کہا، یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب تک میں یہ سیکھ نہ لوں میں یہاں سے نہیں آگے چلوں گا. بس مجھے یہ سکھاؤ کہ الف دکھاؤ. یہ پورا قافلہ نکل چکا حج کے لیے. حضرت شمس تبریز وہیں کھڑے رہے. 1 سال کے بعد حج کر آئے. کتنے؟ 1 سال. ابھی کے وقت کی طرح نہیں کہ ڈائریکٹ پہنچ گئے. 1 سال کے بعد آئے. حضرت شمس تبریز وہیں پر کھڑے ہیں. کہاں ہے مولانا؟ الف تو سکھا دیا، بے سکھا دو. کہا پڑھو بے، کہا بے دکھاؤ. اندھیری شبد کہا بے دکھاؤ، اندھیرا ہے، دکھاؤ گے تو پڑھوں گا. بے کہاں ہے؟ کہا بے دکھایا نہیں جاتا، پڑھا جاتا. کہا حقیقت کو تم نے نہیں جانا، میں الف پڑھ چکا. امام نے یہاں پر ایک اور بھی کہا گیا کہ امام نے کہا کہ بھائی علامہ رومی نے کہا کہ کیا الف سیکھ لیا؟ کہاں الف سیکھ لیا. یہاں پر مطلب یہ نہیں کہ وہ رومی استاد ہے. حضرت علامہ رومی نے کہا الف کہا دکھاؤ. الف دکھایا نہیں جاتا. شمس تبریزی کی زبان اقدسی اب تک رومی کی زبان پر الف، اندھیری شب میں الف نظر نہیں آیا. پورا لشکر ساتھ میں ہے، تمام مریدین ان کے چاہنے والے ساتھ میں ہیں. رومی کے جتنے علامہ حضرت رومی کے جتنے شاگرد ہیں سب ساتھ میں ہیں، سب پڑھ رہے ہیں مگر الف نظر نہیں آیا. حضرت شمس تبریزی نے آواز دی کہا ہے رومیوں کو جاؤ اب سنو کہ کیسے پڑھا جاتا ہے. شمس تبریزی کی زبان ہی تعریف الف کہنا تھا. تمام اندھیرا دور ہو گیا، روشنی میں چہرے چمک اٹھے. کہا رومی الف سے کہتے ہیں تو جو پڑھا ہے تو اندھیرا دور نہ ہو. شمس تبریزی بولے تو روشنی سورج سے زیادہ چمک اٹھے. فرق اتنا ہے وہ سورج آسمانوں سے چمکتے
سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کتابیں پکار کر کہتی ہے رومی اپنے سر سے امامے کو اتار کر قدموں میں لپٹ کر اعلان کر رہے ہیں، اے شمس تبریزی خدا راج اپنے قدموں میں اسے سنبھال لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شان میں گستاخی کے لحاظ میں میرا علم مجھ سے چھین لیا جائے، مجھے قدموں میں سنبھال لو تاکہ رومی کا علم باقی رہ جائے۔ یہ وہ شمس تبریزی کی دعا ہے جس سے روم اور مولانا رومی کا علم چمک اٹھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔